اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کیا آپ ہاتھ کی لکیروں پر یقین کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اکثر و بیشتر سننے میں ملتا ہے۔ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھنا اور ان کے متعلق جاننا زمانہ قدیم سے ہی انسان کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے۔ آج بھی اکثر لوگ نہ صرف اس علم پر یقین رکھتے ہیں بلکہ اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں تلاش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہاتھوں کی لکیروں میں مستقبل تلاش کرنے والے ہاتھوں کی لکیریں پڑھ کر لوگوں کے کاروبار، شادی، پڑھائی اور زندگی کے مختلف معاملات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ہاتھ کی لکیریں پڑھ کر جو معلومات فراہم کریں وہ مکمل طور پر درست بھی ہوں، لیکن یہ جاننے کے باوجود بہت سے لوگ ہاتھ کی لکیروں اور ان میں چھپے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ اگر بات کی جائے ہاتھ کی لکیروں کی تو لوگ اس بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو شوقیہ ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہ اس پر مکمل طور پر یقین رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گلی محلوں میں اکثر اوقات آپ کو ایسے خواتین و حضرات نظر آتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ ہاتھ کی لکیروں کا علم جانتے ہیں اور وہ آپ کے مستقبل کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ بھی دکھائی دیں گے جو ان باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے ہیں۔ ہاتھوں کی لکیروں کے علم کو پالمسٹری کا علم کہا جاتا ہے۔ یہ تعلیم کی دنیا میں علم کی ایک شاخ ہے اور بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کہ اس فیلڈ کو بہت شوق کے ساتھ اپناتے ہیں۔ پالمسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ خواتین کے دائیں ہاتھ سے ان کے مستقبل اور قسمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جبکہ مرد کے بائیں ہاتھ سے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آنے والا وقت ان کے لیے کیا لے کر آئے گا۔ اس علم سے وابستہ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہاتھوں کی لکیروں سے کسی بھی انسان کے اندر چھپی ہوئی خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور انہی ہاتھ کی لکیروں سے یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ اس کا حال کیسا ہوگا اور مستقبل میں یہ کیا کچھ کرے گا۔ اور آپ کو یہ سن کر یقیناً حیرت ہوگی کہ ہاتھ کی لکیروں سے آپ کے گزرے ہوئے ماضی کے بارے میں بھی بتایا جا سکتا ہے۔ ہاتھوں کی لکیروں کے پڑھنے کے اس عمل کو عام زبان میں دست شناسی کہا جاتا ہے۔ دست شناسی کے متعلق دنیا میں قدیم ترین بہت سی کتابیں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زمانہ قدیم کے لوگ نہ صرف دست شناسی کے شوقین تھے بلکہ وہ اس علم میں مہارت بھی رکھتے تھے، اور اس علم کی جڑیں ہندوستانی قدیم علوم سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہاتھ کی لکیریں پڑھنے اور اس کے ذریعے مستقبل جاننے کی ابتدا ہندوستان سے ہی شروع کی گئی۔ دست شناسی کا یہ علم ہندوستان کے ساتھ ساتھ چین، تبت، مصر، فارس اور بہت سے دوسرے ملکوں میں بہت شوق سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے عیسائیت میں اس علم کے حصول پر سخت پابندی عائد تھی، اور جو لوگ اس علم کو جاننے کی کوشش کرتے یا جو اس علم کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے انہیں سخت سزائیں بھی دی جاتی تھیں۔ البتہ اہل مصر کے لیے یہ علم ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کی طرح بہت زیادہ مقبولیت کا حامل تھا۔ اہل مصر جہاں اپنی بہت سی جادوئی اور پوشیدہ طاقتوں کی وجہ سے مشہور ہیں، وہیں وہ دنیا میں دست شناسی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اس وقت بھی مصر کے بہت سے کالجز اور یونیورسٹیز میں پالمسٹری کو بہت ہی مقبول ترین سبجیکٹ کی حیثیت حاصل ہے۔ مصر کے علاوہ بھی تمام دنیا میں اس سبجیکٹ کو ہر دل عزیز سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ دست شناسی کے علم کو جاننے والے ہاتھوں میں موجود چھوٹی بڑی لکیروں سے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ ہاتھوں کی لکیروں میں سے بیشتر ایسی لکیریں ہیں جنہیں پالمسٹری کی دنیا میں خاص ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کی میڈل فنگر سے شروع ہو کر اسمال فنگر پر ختم ہونے والی ایک لکیر جو کہ دونوں ہاتھوں میں موجود ہوتی ہے، اور اگر دونوں ہاتھوں کی اس لکیروں کو جوڑا جائے تو یہ اردو حروف تہجی بے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پالمسٹری کی دنیا میں مانا جاتا ہے کہ جتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بے کسی انسان کے ہاتھ میں بنتی ہے، وہ انسان زندگی میں اتنا ہی کامیاب اور ہر دل عزیز مانا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس لکیر کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جتنی مضبوط اور واضح یہ لکیر ہوگی، شناساؤں کا ماننا ہے کہ اتنا ہی وہ انسان مضبوط اعصاب اور دل کا مالک ہوگا، جبکہ اس لکیر کی کانٹ چھانٹ اور کٹا پھٹا ہونا دل کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ لکیر کسی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہو تو یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ایسے شخص کو دل کا کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ اس لکیر کے بالکل نیچے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے شروع ہونے والی ایک لکیر جو کہ ہاتھ کی 3 واضح لکیروں میں سے ایک ہوتی ہے، اس کا صاف اور پختہ ہونا ذہنی پائیداری اور پختگی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اس لکیر کا ٹوٹا پھوٹا ہونا ذہنی ناپختگی کی عکاسی کرتا ہے۔
اسی لائن سے وابستہ ایک اور لکیر ہاتھ کی کلائی کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لکیر کو عمومی طور پر لائف لائن کے نام سے پکارا جاتا ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ لکیر زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر اس لکیر پر چھوٹی چھوٹی ذیلی لکیریں اور کراس کے نشان موجود ہوں تو یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ایسے شخص کی زندگی میں بہت سی پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ اس لائن کی مضبوطی اور لمبائی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا حامل شخص ایک طویل اور خوشگوار زندگی گزارے گا۔ لائف لائن کے ایک ہاتھ کی کلائی سے ہاتھ کی مڈل فنگر کی طرف ایک لکیر نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ لکیر قسمت کی لکیر کہلاتی ہے۔ قسمت کی لکیر کے ساتھ یہ لکیر دولت کی لکیر بھی مانی جاتی ہے، اور یہ لکیر اگر کٹی پھٹی اور ذیلی چھوٹی چھوٹی لکیروں سے ٹوٹی ہوئی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ لکیر مضبوط اور لمبائی میں ذہن کی لکیر کو کاٹتی ہوئی دل کی لکیر تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص بہت زیادہ خوش قسمت اور دولت مند ہوگا۔ یہ ہاتھ میں نظر آنے والی نمایاں 4 لکیریں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ میں اور بھی بے شمار چھوٹی بڑی لکیریں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کی شخصیت کو ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ اس شخصیت کا حامل مستقبل میں اپنے مسائل اور معاملات کو کس طریقے سے حل کرے گا۔ یہاں آپ کو ایک اور حیران کن بات کے بارے میں بتاتے جائیں کہ نہ صرف ہاتھ کی لکیروں بلکہ ہاتھ کی انگلیوں کی بناوٹ، ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں کی ساخت اور بناوٹ پامسٹری میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ان نشانوں سے دست شناس بہت سی چیزیں سمجھنے میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے اسلامی نقطہ نظر سے پامسٹری یا دست شناسی کے بارے میں، تو ایسے تمام علوم جن کا تعلق مستقبل کے بارے میں بتانا یا دوسرے الفاظ میں آنے والے واقعہ سے آگاہی دینا ہو، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام میں ایسے تمام علوم کو ناجائز قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے علوم کے بارے میں جاننا اور ان کا علم حاصل کرنا یا ایسے لوگوں سے ملنا جو ان علوم کے ماہر ہوں حرام ہے۔ ایک روایت کے مطابق اسلام میں اگر کوئی شخص دست شناسی کے ذریعے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی چیز جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔ اسی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں یہ کتنا ناپسندیدہ فعل ہے۔ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ کاہن، نجومی یا دست شناس جو کہ مستقبل کے بارے میں کوئی علم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو وہ ایک شیطانی عمل کا دعوے دار ہے، کیونکہ اسلام کے مطابق جب آسمانوں پر آنے والے وقتوں کے بارے میں بات کی جاتی تو کچھ سرکش شیطان یہ باتیں سن کر ان کاہنوں، نجومیوں اور دست شناسوں کے کانوں میں بتا دیتے ہیں، اور پھر یہ کاہن اور نجومی اپنے طریقے سے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسلام میں اس فعل کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے اس کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے، اور اس عمل کو ناجائز اور حرام قرار دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ان کاہنوں، نجومیوں اور دست شناسوں کی باتوں پر بالکل یقین نہ رکھیں، جہاں تک ہو سکے خود بھی ان سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی ان سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو آپ سے پوشیدہ اور پردے میں رکھا ہے تو ضرور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت یا مصلحت کار فرما ہے، اور کسی بھی انسان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑے یا ان سے تجاوز کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔